السلام علیکم۔ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا کوشچن ہے کہ اگر ہم بلڈ پریشر کے مریض ہیں اور گردے اس وقت گردے رینن ایک سیکریشن ہے جو گردے ریلیز کرتا ہے۔ وہ کیوں ریلیز کرتا ہے؟ وہ اس لیے ریلیز کرتا ہے کہ جب آپ کا بی پی ہائی ہوتا ہے تو گردوں کے کڈنیز کے فنکشن کے لیے ڈرینن کا ایک اخراج جو ہے نا وہ بہت ضروری ہے۔ وہ اس لیے خارج ہوتا ہے کہ تاکہ آپ کا جو بی پی ہے وہ گردوں تک کڈنیز تک نارمل کنڈیشن میں پہنچ جائیں، کیونکہ وہاں پہ اسمال کیپیلریز ہوتی ہیں اور گردوں کا تو کام ہے کہ فلٹریشن کرنا۔ تو یہ جب فلٹر کرتا ہے تو یہاں پہ اس فنکشن میں بلڈ پریشر جو ہے، ہائی بلڈ پریشر، یہ دخل اندازی کرتا ہے، یعنی یہ گردوں کو کام نہیں کرنے دیتا، کیونکہ بلڈ سپلائی جو ہے وہ وہاں تک پہنچ نہیں پا رہی ہوتی، جس کی وجہ سے پھر گردے کیا کرتی ہیں کہ وہ رینن خارج کر دیتی ہے۔ تو وہ بات، اور جو یہ رینن خارج کرتی ہے تو یہ کیا کرتی ہے، یہ بی پی کو نارمل کرنے کے لیے یہ خارج ہوتا ہے۔ لیکن بعض ٹائم کچھ فنکشنز کی وجہ سے، کچھ کڈنیز فنکشن کی وجہ سے یا کچھ آٹو امیون ڈیزیز کی وجہ سے یہ رینن خود بخود سیکریٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے یا بند ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو لیکن سیکریٹ ہوتا ہے لیکن یہ کام نہیں کر پا رہا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے ایڈرینل گلینڈ بھی انوالو ہوتا ہے۔ تو پھر بی پی آپ کا کنٹرول اس طرح سے نہیں ہوتا۔ پھر ہومیوپیتھک میڈیسن، واحد ہومیوپیتھک میڈیسن ہی ہے جو آپ کے اس بی پی کو کنٹرول میں رکھے گا، لیکن اس کے لیے آپ کو پوری کمپلیٹ ہسٹری لینی ہوتی ہے۔ لیکن جہاں پہ آپ کے گردوں میں یا آپ کی کڈنیز میں کچھ یوریا یا کریٹنن پایا جاتا ہے، اگر وہ مثال کے طور پر یہ آپ کا ہائی اور ڈائلسس کی طرف آپ جا رہے ہیں تو پھر وہاں پہ آپ نے میڈیسن کا استعمال بڑی سوچ سمجھ کے کرنا ہے۔ تو وہاں پہ آپ نے میڈیسن مدر ٹنکچر میں نہیں استعمال کرنی، وہاں پہ آپ نے میڈیسنز ایسی نہیں کرنی جس سے آپ کے گردوں کے رینل کے اوپر آپ پریشر ڈالیں، رینل سے بہت زیادہ کام لینا سٹارٹ کریں۔ جب آپ زیادہ کام لینا سٹارٹ کریں گے، پریشر دیں گے، تو وہ یورین سیکریٹ کرنے کے بجائے بلڈ میں داخل کرنا شروع کر دے گا، جس کی وجہ سے یہ پرابلم پھر مزید اور بڑھتی جائے گی۔ اور پھر آپ اگر یہاں پہ ہومیوپیتھک رولز پہ میڈیسنز دے دیتے ہیں جس طرح ہم لوگ دیتے ہیں، اور جی 291 افروزم پہ یہاں پہ میڈیسنز استعمال ہوتی ہے، تو اگر آپ یہ اس طریقے سے آپ میڈیسن دیتے ہیں کہ سب سے پہلے آپ اس کی سپریشن کو دور کرتے ہیں، اس ڈیزیز کو، پھر اس کے بعد آپ کازیشن پہ آتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ ڈیزیز پہ آتے ہیں، پھر سمٹمز پہ آتے ہیں، پھر آپ باڈی پہ آتے ہیں، پیشنٹ پہ آتے ہیں، اس کی کنڈیشن کو دیکھتے ہیں، اس کی کانسٹیٹیوشن پہ میڈیسن دیتے ہیں۔ تو اس لیول پہ آپ اگر میڈیسن دیں گے تو آپ اس کو بچا سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو یہاں پہ جو طریقہ استعمال ہوتا ہے میڈیسنز کا، یہ ٹوٹلی 291 افروزم میں ایک میڈیسن کا میں اس کی اپروچ آپ لوگوں کو دے سکتا ہوں، اور یہ ایک میں ثبوت آپ کو دے سکتا ہوں اس چیز کا کہ یہ یہاں پہ یہ میڈیسن کیوں یوز ہوئی ہے اور کس لا پہ یوز ہوئی ہے۔ یہاں پہ جو پریکٹس ہوتی ہے اور ٹوٹلی 291 ہنی کے افروزم پہ میڈیسنز یوز ہوتی ہیں، اس کے جو رولز ہیں، اس کے جو قانون ہے، جو قاعدہ ہے، جو شک ہے اس کا، تو اس کے مطابق یہ میڈیسنز یوز ہوتی ہیں۔ پھر آپ اگر یہاں پہ دوسری میڈیسنز باڈی کے اندر ڈالتے ہیں، جس طرح اگر کوئی آرگن ڈیزیز موجود ہے، یعنی جس طرح آپ یہ رینل کی میں بات کر لیتا ہوں، اگر آپ رینل کی میڈیسنز یا کوئی آٹو امیون ڈیزیز کے بارے میں، یہ آٹو امیون ڈیزیز کی طرف جاتے ہیں، تو وہاں پہ آپ اگر ہومیوپیتھی کے علاوہ ایلوپیتھی کی میڈیسن دیتے ہیں تو وہ کیا کرتی ہے؟ یہ ہنی کی بات ہے جو میں ریپیٹ کر رہا ہوں۔ ہنی یہ کہتے ہیں کہ جب آپ میڈیسن انٹر کرتے ہیں باڈی کے اندر، دوسری میڈیسنز وہ کیا کرتی ہیں، وہ آپ ٹیشوز پہ یا منرلز پہ یا جو آپ ایکسٹرا ایک چیز باڈی کے اندر داخل کرتے ہیں، وہ کیا کرتی ہے، وہ لڑتی ہے اس چیز سے، اس آرگن سے، اس ڈیزیز سے۔ جب وہ لڑتی ہیں تو میدان جنگ میں تو جب لڑائی ہوتی ہے تو خون بھی گرتا ہے، لاشیں بھی گرتی ہیں، تو وہ کوئی پرواہ نہیں کرتا، ایک طرف سے بھی پرواہ نہیں ہوتی، دوسری طرف سے بھی پرواہ نہیں ہوتی۔ وہ کیا ہوگا، جیت کس کی ہوگی؟ جیت اینڈ پہ اس کی ہوگی جو جیت جائے گا، یعنی یا تو آرگن فیل ہو جائے گا یا پھر میڈیسن جو ہے نا اس پہ حاوی ہو جائے گی۔
تو یہ جیت ہو جائے گی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہیں اس کو کون سنبھالے گا، اس کو کون روکے گا؟ وہ ہومیوپیتھک روکتی ہے۔ اگر آپ ہومیوپیتھک میڈیسن دیتے ہیں، ہومیوپیتھک میڈیسن آپ کے صرف اور صرف امیونٹی سسٹم کو اسٹرانگ کرتی ہے، اس آرگن کی طرف اس مولیکیولز کو لے کے جاتی ہے، ایک آرٹیفیشل ڈیزیز کی طرح یہ باڈی کے اندر انٹر ہوتی ہے، اور وہاں پہ جس آرگن پہ آپ نے جانا ہوتا ہے اس آرگن کا آپ نے نسوٹ کا استعمال کرنا ہوتا ہے، وہ راستہ کھولتی ہے، وہ سپریشن کا راستہ کھولتی ہے، وہ کازیشن کو دور کرتی ہے۔ آپ جب سپریشن اور کازیشن تک جاتے ہیں تو یہ آپ کی کیس ٹیکنگ ہوتی ہے، اور یہ آپ کا ایک بیس بنانا ہوتا ہے ایک میڈیسن کا، کہ آپ سپریشن کو پہلے دیکھتے ہیں، پھر کازیشن کو دیکھتے ہیں، پھر ڈیزیز کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد سمٹمز کو دیکھتے ہیں۔ اینڈ والی میڈیسن جو ہماری ہوتی ہے وہ سمٹمز پہ ہوتی ہے۔ تو اس طرح ہماری یہ میڈیسن چلتی ہے اور اس طرح یہ میڈیسن کام کرتی ہے۔ اگر آپ ایلوپیتھک میڈیسن باڈی کے اندر داخل کرتے ہیں، کوئی جو آپ جو ایلوپیتھک میڈیسنز کا ایک فینومینا ہے کہ وہ ایک ایسی چیز باڈی کے اندر داخل کرتے ہیں کہ وہ لڑتی ہے باڈی اس ڈیزیز کے ساتھ، تو وہ کیا کرے گی؟ وہ سائیڈ ایفیکٹ ضرور پیدا کرے گی۔ اور ہومیوپیتھک میڈیسن کا سائیڈ ایفیکٹ کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ یہ امیونٹی سسٹم پہ کام کرتی ہے۔ یہ مالیکیولز ڈائریکٹ، اگر ہم کوئی نسوٹس کا استعمال سٹارٹ میں کرتے ہیں تو اس آرگن تک پہنچنے کے لیے، اس آرگن کو پہنچنے کے بعد وہاں پہ کیا ہوتی ہے؟ ایک ڈیزیز کریٹ ہوتی ہے، جو امیونٹی سسٹم اس کے خلاف اینٹی باڈیز بناتی ہے، اور وہ اینٹی باڈیز جو ہے اس ڈیزیز کو بھی کل کر دیتی ہے جو باڈی کے اندر موجود ہوتی ہے۔ تو یہ فینومینا جو میں پیش کر رہا ہوں یہ میرا نہیں ہے، یہ ڈاکٹر ہنی من کا ہے، ڈاکٹر کرس سیمول ہنی من کا ہے، کیونکہ وہ خود بھی ایک ایم ڈی تھا میڈیسنز کا۔